إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مطہر پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے تو زاروں کی تار رونا شروع کر دیا. اب لوگ بڑے حیران تھے کہ ابھی نہ کچھ بیان کیا ہے نہ کوئی بات کی ہے، صدیق اکبر اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جب طبیعت سنبھلی تو فرمایا کہ جب میں اور میرے رسول مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں پہنچے تو اسی طرح ہجرت کے پہلے سال ایک مرتبہ نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور نبی علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اسألوا اللہ العفو والعافیۃ، لوگوں اللہ سے گناہوں کی معافی اور عافیت کا سوال کیا کرو. بے شک ایمان کے بعد، یقین کے بعد کسی انسان کو ملنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت عافیت ہے. اور نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر اللہ سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں بھی معاف فرما دیجئے اور آخرت میں بھی معاف فرما دیجئے.
اور یا اللہ مجھے دنیا کے اندر بھی عافیت عطا فرمائیے اور مجھے قیامت کے دن بھی عافیت عطا فرمائیے۔ معافی کا تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے ایسی عافیت کا بندوبست فرمائے کہ آزمائش، بیماری، تکلیف، کسی نقصان اور دین میں فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ کرے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کسی دیندار، نمازی، پرہیزگار کو دین کے معاملہ میں کہیں کسی فتنے کا شکار نہ کر دے۔ اور ہر مسلمان کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اس دعا کو لازم پکڑنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، اولاد کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، صحت کی طرف سے، ہر طرف سے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ ان تمام تر دعاؤں کے باوجود امتحان میرا اور آپ کا اللہ نے ضرور لینا ہے۔ بیماری ہم پہ آ کے رہے گی، آزمائش ہم پہ آ کے رہے گی، ان تمام دعاؤں کے باوجود، لیکن ان دعاؤں کا نتیجہ انشاءاللہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری میں، اس پریشانی میں، اس تکلیف میں یا فتنوں کے دور میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ بیماری میں کسی کو صبر کی توفیق مل جائے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ صدمے میں کسی کو صبر کی توفیق مل جائے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ فتنوں کے دور میں اللہ اپنے کسی بندے کو ان فتنوں سے بچا لے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ لیکن خاص طور پہ جب کسی گھر میں بیماری آ جائے، گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے، تو ہمارا دین بیمار کو بھی اور اہل خانہ کو بھی کچھ نصیحتیں کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ان پہ عمل کی، سمجھنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی نصیحت جو ہمارے دین نے ہمیں کی ہے وہ یہ ہے کہ بیمار کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اتنا اس کو چھوت بنا دینا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، کہ کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ اب آج اس ماحول میں آپ دیکھیں کہ کس طرح ڈرا دیا گیا ہے، کس طرح خوف زدہ کر دیا گیا ہے لوگوں کو، کہ مریض کے قریب تک لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مریض تڑپ رہے ہیں، مریض بلا رہے ہیں، کوئی ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں ان ڈاکٹروں کے لیے، اس میڈیکل سٹاف کے لیے اور گھر کے ان لوگوں کے لیے جو اتنی بڑی آزمائش کے باوجود اللہ کے بیمار بندوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کی خدمت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اب بندہ یہی ڈرتا رہے کہ کہیں مجھے نہ کچھ ہو جائے، کہیں یہ جراثیم مجھے نہ لگ جائیں، تو یاد رکھیے اس طرح مریض کو بے یار و مددگار چھوڑ کے، تڑپتا ہوا چھوڑ کے، خیال نہ کر کے، لاوارث چھوڑ کے، ممکن ہے کہ ہم لوگ بیماری سے تو بچ جائیں گے لیکن اس مریض کی بد دعا سے اور اللہ کی پکڑ سے بچیں گے کہ نہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو اس کے دل سے جب دعا نکلتی ہے پورے اخلاص کے ساتھ نکلتی ہے، اور اللہ نہ کرے وہ بد دعا کر دے اپنے مخالفوں کے لیے، یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ ہمیں ان مریضوں کی دعا لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پھر مریضوں کے لیے بھی چند احکام ہیں۔
اگر اس وبا کے اندر مبتلا ہونے والا مریض باشعور ہے، اپنا خیال کر سکتا ہے، اپنی دیکھ بھال خود کر سکتا ہے، لوگوں سے کچھ دور رہ کے، فاصلے پہ رہ کے اپنا خیال کر سکتا ہے، تو اسے خود قربانی دینی چاہیے، خود اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے، اپنے آپ کو علیحدہ کر لے کہ کہیں کسی دوسرے کو اس جراثیم سے نقصان نہ پہنچ جائے، کیونکہ نقصان اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کرونا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ غالب آ جائے۔ اگر اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے کرونا سے متاثر نہیں ہونا، تو ساری دنیا کا کرونا بھی جمع ہو جائے، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر اس رب نے لکھ دیا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نے لکھا ہو، تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ وہ ہمارے بہن بھائی تھے نا، رمضان کے مہینے میں لاہور سے چلے، 1 منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا، رن میں ان کا اس جہاز کا 1 منٹ کی دوری پہ تھا، ساری احتیاط انہوں نے کی تھی، سینیٹائزر استعمال کیا، فاصلہ رکھا ہوا تھا، ماسک پہنے ہوئے تھے، ساری احتیاط کرنے کے باوجود 1 منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا، لیکن وہ ہمارے بہن بھائی اپنے سفر آخرت کے اوپر روانہ ہو گئے۔ تو تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی توکل اللہ کی ذات پہ کرنا ہے کہ بچانے والی ذات صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا اگر مریض خود اس میں خود اتنی ہمت ہے، باشعور ہے، وہ خود اپنے آپ کو لوگوں سے علیحدہ کرے۔ اور ہم بارہا مرتبہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں، جو بیمار ہیں مسجد میں نہ آئیں، گھروں میں نماز پڑھیں۔ جب آپ کو شریعت عذر کی وجہ سے رخصت دے رہی ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ بیماری کی حالت میں مسجد میں آنا اور دوسروں کی آزمائش کا سبب بننا، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر مریض ایسا ہے جو اپنا خود خیال نہیں کر سکتا، چھوٹا بچہ ہے، کوئی بزرگ ہے، معمر خاتون ہے، کوئی بزرگ ہے، تو پھر گھر والوں کو قربانی دینی پڑے گی، پھر ہمت بیٹوں کو کرنی پڑے گی، بیوی کو، چھوٹے لوگوں کو، اپنے بزرگوں کا خیال کرنا پڑے گا، ان کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اپنی تمام تر احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اور مریض کی خدمت کی اللہ جسے توفیق عطا فرمائے، سمجھ لیجئے آج کے دور میں ایک مومن مسلمان کی کامیابی کا بہت بڑا راز مریض کی خدمت کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاضہ فی الرحمہ، جو شخص مریض کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، خاضہ فی الرحمہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے اندر وہ سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو پورے کا پورا اپنی رحمت میں سمیٹ لیا ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہے استقر فی الرحمہ، جب تک بیمار کا خیال کر رہا ہے، دوائی لینے گیا ہوا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے ٹیسٹ کروا رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، جب تک اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، استقر فی الرحمۃ، وہ خوش نصیب اللہ کی رحمت میں جمع ہوا ہے، اللہ کی رحمت کے اندر موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من عاد مریضا، جس نے صبح کے وقت کسی مریض کی بیمار پرسی کی، اس کا خیال کیا، اس کی عیادت کی، صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، سورج غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ اس بندے پہ رحمت فرما، اللہ اس بندے کو معاف فرما دے۔ اور فرمایا جس نے سورج غروب ہونے کے بعد شام کو کسی بیمار کا خیال رکھا، بیمار پرسی کی، دیکھ بھال کی، صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح، سورج نکلنے تک
ساری رات 70,000 فرشتے اس مریض کی دیکھ بھال کرنے والے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور فرشتہ تو ایک مرتبہ کسی کے لیے دعا کرے اس کی دنیا آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ فرشتے اس وقت تک اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کرتے، کسی کے لیے دعا نہیں کرتے جب تک کہ اللہ نے ان فرشتوں سے کہہ دے کہ چلو میرے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے مجھ سے رحمت کی دعا کرو۔ اور اگر اللہ ہی کہہ دے کہ اس مسجد محمدی میں بیٹھے ہوئے مریضوں کا خیال رکھنے والوں کے لیے تم مجھ سے دعا کرو، اور 70,000 فرشتوں تم مجھ سے دعا کرو، انشاءاللہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنبھال دے۔ فرمایا جو بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک فرشتہ اسے اللہ کا ایک پیغام پہنچانے کے لیے آتا ہے، انقبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ اسے پیغام دیتا ہے کہ تو بھی مبارک، تیرے قدم بھی مبارک، تیرا چلنا بھی مبارک، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ، تو نے اس بیمار کا خیال کر کے جنت میں اپنا ایک محل بنا لیا ہے۔ اب جس خوش نصیب کو اتنی سعادتیں ملیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص بیمار کے لیے تکو دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی جنت کی سیر کر رہا ہے۔ وہ مقام، وہ مرتبہ جو جنتیوں کو جنت میں حاصل ہوگا باغوں میں، اللہ ہمیں وہ دنیا میں عطا فرما رہا ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں بیمار کا خیال کرنے والا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی جنت کے پھلوں کو کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوص سے دل کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے بیماروں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داری مریض پہ بھی آتی ہے۔ سب سے پہلی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی کرے نہ کرے، مریض اپنے آپ کو اللہ کا کلام پڑھ کے دم کرتا رہے، اللہ کا کلام پڑھ کے اپنے آپ پہ شرعی دم کرتا رہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جئت مکہ کا مریض، میں مکہ میں آیا بیمار ہو گیا، حج عمرہ کے لیے گئے بیمار ہو گئے۔ کہتے ہیں وَلَمْ أَجِدْ طَبِيبًا، بڑا میں نے ڈھونڈا مجھے وہاں کوئی طبیب ڈاکٹر ملا ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ گیا اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے بغیر معالج کے، بغیر دوائی کے اس سورہ فاتحہ کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائی۔ لہذا مریض خود پڑھے، پھر مریض کے اہل خانہ اس کو دم کریں۔ یاد رکھیں جو بیٹے کو دم ایک باپ کر سکتا ہے، ایک ماں کر سکتی ہے، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو دم کر سکتا ہے، خامد بیوی کو، بیوی خامد کو، بہن بھائی آپس میں، ساری کائنات کے لوگ جمع کر لیں اتنے اخلاص سے شاید ہی کوئی دوسرا دم کر سکتا، شاید ہی کوئی دوسرا دم کر سکتا۔ خود اس چیز کا اہتمام کریں، خود یہ دم کریں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے یا دیگر بیماروں میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا تو آپ یہ پڑھ کے اسے دم کیا کرتے تھے، اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔
اے لوگوں کے پروردگار اس بیماری کو دور فرما دے، ہمارے اس بیمار کو شفا عطا فرما دے، اور ایسی شفا اس کو عطا فرما اور ہمیں عطا فرما لا یغادر سقما، کہ اس بیمار کے جسم کے اندر بیماری کا نام و نشان باقی نہ ہے۔ اللہ ہمیں دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام جب بھی کسی بیمار سے ملتے اس کا حوصلہ بڑھاتے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اسے خوف زدہ نہیں کرتے تھے، اسے ڈراتے نہیں تھے بیماری سے، اسے یہ کہا کرتے تھے لا بأس، ہمت نہ ہارنا، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی۔ اور یہ بھی آپ کہا کرتے تھے اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ تیری بیماری، اس پہ صبر کرنا تیرے سارے گناہوں کا کفارہ انشاءاللہ بن جائے گی، سارے گناہوں کا۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالجبار صاحب، اللہ انہیں صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ایک دن مدرسے میں آئے تو بڑے خوش تھے، تو میں نے ان سے پوچھا جناب آج بڑے خوش ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے میری طبیعت بڑی خراب تھی، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب مریض کے دل میں یہ بات ہو کہ اس بیماری نے انشاءاللہ مجھے گناہوں سے پاک اور صاف کرنا ہے، انشاءاللہ وہ صبر بھی کرے گا، اللہ سے دعائیں بھی کرے گا، اپنے رب سے امید بھی رکھے گا۔ اگر ڈرا ہی دیا مریض کو، اب کوئی مریض کسی بیماری میں مبتلا ہے، اب بجائے جا کے اس کا حوصلہ بڑھانے کے اس کے سامنے ہم لوگ پوری فہرست کھول دیتے ہیں کہ فلاں بھی اس وجہ سے مر گیا، فلاں بھی مر گیا، وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، وہ مریض تو پہلے ہی پریشان ہوتا ہے، مزید اس کو ہم لوگ پریشان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول مریضوں کو پریشان نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا فرماتے تھے؟ غم نہ کرنا، حوصلہ اور ہمت نہ ہارنا، انشاءاللہ یہ بیماری آپ کے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے ہٹا دے گی۔ اس کے بعد طب نبوی کے متعلق ہمارا پچھلا جمعہ تھا، اس کا اہتمام کریں، شہد کا استعمال، کلمنجی کا استعمال، ہجامہ لگوانا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے نبی کے پاس اس چیز کی شکایت کرتا کہ میرے سر میں درد ہے تو آپ اسے کیا فرمایا کرتے تھے؟ احتجب، تو ہجامہ لگوا، تو ہجامہ لگوا، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اور ان چیزوں کے بارے میں ہمارے نبی کا فرمان ہے، ایک بڑھاپا اور دوسری موت، ان دو کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی ہے۔ وہ بیماری چاہے آ چکی ہے یا قیامت تک آنے والی ہے، ہمارے نبی کا فرمان بالکل صحیح ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی باتوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوسری چیز، اگر کوئی بیمار ہو جائے، اس مریض کے پاس بیٹھ کے دعائیہ کلمات میں اس کو دعا دیں، اچھے لفظ بولیں، اچھی بات اس سے کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا حضرتم المریض فقولوا خیرا فإن الملائکۃ تؤمنون علی ما تقولون۔ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ، مریض کے پاس جاؤ، اچھے کلمات بولو، اچھے بول اپنی زبان سے نکالو، اس کو دعا دو، اس سے دعا لینے کی درخواست اس کو کرو۔ فرمایا فإن الملائکۃ تؤمنون علی ما تقولون۔ اللہ نے باقاعدہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو تمام بیماروں کے پاس ہوتے ہیں، اور جو بھی تم کہتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہنے کے لیے اللہ بھیج دیتا ہے۔ آپ اسے دعا دیں کہ اللہ انشاءاللہ رحمت فرمائے گا، انشاءاللہ یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، ان تمام چیزوں پہ اللہ کے فرشتے انشاءاللہ آمین کہنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر خود دم کریں، مریض اپنے آپ کو دم کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اگر کسی بیماری میں کوئی بیمار مبتلا ہو جائے اور اللہ نے اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا، اس کا مطلب ہے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ موت لکھی ہے کہ نہیں، یہ صرف ایک اللہ جانتا ہے۔ فرمایا کسی ایسے بیمار کے پاس جاؤ جو بیمار ہے اور اللہ نے اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی ہوئی، 7 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کرو، الا عافاہ اللہ من ذلک المرض او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تو اللہ اسے انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیاک، میں اس عظیم رب سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ اللہ تجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ تو میں 7 مرتبہ پڑھ کے مریض کو دم کرو۔ کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی بھی بیماری آ جائیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے اگر موت اللہ نے اس پہ نہیں لکھی، اللہ اس دعا کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول بیمار ہو گئے ہیں، کہتے میں بڑی بے قراری سے پہنچا، آیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت واقعی بڑی خراب تھی، بیماری کی شدت تھی، کہتے میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے چلا گیا، پھر مجھے سکون نہ آئے، پھر میں دوبارہ آ گیا اللہ کے پیغمبر کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی کا احترام کرتے تھے، اپنے رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ کہتے میں دوبارہ آیا تو میں حیران ہو گیا، آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا ہے، کوئی بیماری کا اثر نظر نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا جناب ابھی تو میں آیا تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اتنی جلدی کیسے آپ کی طبیعت بحال ہو گئی؟ فرمایا عبادہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس دم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ دم انہوں نے مجھے کیا کیا؟ ہم سب کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کے آپ کو دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو دم کیا، ہر بیماری سے، ہر حسد والی نظر لگانے والی آنکھ کی نظر سے اللہ آپ کی ساری بیماریاں جسم سے نکال دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جب آپ نے یہ دعا بتائی نا تو آپ نے پوچھا عبادہ آپ یہ دعا یاد کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جناب مجھے ضرور یاد کروائیں، میں یہ دم آپ سے سیکھوں گا اور جا کے لوگوں کو کروں گا۔ اللہ ہمیں بھی ان کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں میں جب مسلمان ہوا، کہتے ایک عجیب سی درد میرے جسم میں شروع ہو گئی، میں بڑا پریشان کہ جب سے کلمہ پڑھا ہے بیمار ہو گیا ہوں۔ میں آیا، میں نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں درد ہو رہی ہے دایاں ہاتھ وہاں پہ رکھو اور 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے رب کی رحمت میں جاتا ہوں اس بیماری کے شر سے یا اس چیز سے جو مجھے خوف زدہ کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ دعا پڑھی، ایسی اللہ نے شفا دی، دوبارہ مرتے دم تک وہ درد میرے جسم میں دوبارہ نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی مشکل چیزیں ہیں، اگر کوئی ساتھی یاد کرنا چاہتا ہے ہم سے یاد کریں، انشاءاللہ 5 نمازوں میں ہم یہاں پہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض بھی تو صبر کرے، اللہ ہمارے بیماروں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ شکر اور صبر کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا اللہ 2 فرشتے آسمان سے بھیجتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ 2 بھیجے چاہے 70,000 بھیج دے۔ اب دونوں فرشتے بیمار کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں،
آنے والے آگے پوچھتے ہیں جناب کیا حال ہے آپ کا، کیسی طبیعت ہے آپ کی، کیسے مزاج ہیں. اب وہ بیماری کوئی گالیاں دینا شروع ہو جائے. میں نے ایک بیمار کو دیکھا کہ ڈاکٹر کی دکان پہ بیٹھا بخار کو گالیاں دے رہا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بخار اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے. ہم رب کے فیصلے سے لڑائی نہیں کر سکتے. جو لوگ کہتے ہیں نا کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے لڑنا ہے، اس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. اور اللہ کی تقدیر کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ رب کے فیصلے سے لڑ سکتے ہیں؟ ہاں یہ کہیں ڈرنا نہیں ہے، احتیاط انشاءاللہ کرنی ہے. ڈرنا نہیں ہے، ہم نے علاج کرنا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. یہ تو کہنا بھی چاہیے. فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا غور کرو یہ کہتا کیا ہے. فرمایا کہ جب مریض کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ پتہ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ میرے فرشتوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب یہ بستر سے اٹھے گا نا اس بیماری سے، ایسے اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر کے اٹھاؤں گا کہ جس طرح یہ اس دن گناہوں سے پاک اور صاف اٹھا تھا کہ جس دن اسے اس کی پیار کرنے والی ماں نے جنم دیا تھا. اور حدیث کے لفظ ہیں اس کا خون بھی بدل دوں گا اور اس کے جسم کے گوشت کو بھی بہترین گوشت سے میں بدل دوں گا. اللہ ہمارے بیماروں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.